السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے اوپر، چھوٹی موٹی دعاؤں کے اوپر۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے جو ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی دعاؤں کی کیا قسمیں ہوتی ہیں؟ تو کہنے کا جنرلی ہمارے معاشرے میں لوگ 3 قسم کی دعا مانگتے ہیں۔ شروع کی 2 قسم والی دعائیں عموماً قبول نہیں ہوتی، اور تیسری قسم والی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں۔ سب سے پہلے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں وہ بڑی بڑی ان ریئلسٹک دعائیں ہوتی ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ عبداللہ کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ فلاں ملک تباہ و برباد ہو جائے، اس کے اوپر نہ پتھروں کی بارش ہو جائے، یا اس کو بیڑا غرق اس کو ہو جائے، کوئی قحط سالی ہو جائے، کوئی ڈیزاسٹر ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پریولیج جو تھی یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے پاس تھی کہ وہ دعا مانگتے تھے اور پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا مانگی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اور عذاب آ جاتا تھا، عاد اور سمود کے اوپر آیا۔ لیکن اس کے بعد سے ابھی سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے کوئی اس طرح کی بد دعا نہیں مانگی تو عذاب سے بچے رہے۔ لیکن اب آپ کے کہنے کے اوپر پورا ملک تباہ ہو جائے، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے تم جیو 1000 سال اور 1000 کے دنوں 1000، اب یہ بھی بڑی ان ریئلسٹک دعا ہے، یہ بھی قبول نہیں ہونی بلایا مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ سارے مسلمانوں کے سارے مسائل حل کر دے، یہ بھی بڑی مشکل سی بات ہے۔ مانگ لیا کریں، چلے اچھی بات ہے، اس دعا کو مانگنے پہ اس طلب کے اوپر ثواب مل جائے، لیکن اب سارے مسئلے حل ہو جائے، ہر بندہ یہ غنی ہو جائے تو غریب کون بچے گا؟ دنیا کا حساب کتاب ایسے نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو 7 آسمان سے دمشق کی مسجد تک آ جائیں گے، اور مسجد کے مینار سے نیچے اترنے کے لیے 12 فٹ کی ان کو سیڑھی چاہیے ہوگی۔ دنیا اسباب کی یہاں پر آ جائیں تو اسباب سے کام ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر انسان کے بچہ دے دیا، لیکن جب ان کو کھجور کھانی تھی تو کہا کہ اس درخت کو ہلاؤ تو کھجور گرے گی۔ تو یہ دنیا اسباب کی ہے، بالکل اس اسباب سے ہی چلتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کہ جو بڑی بڑی اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں نا کہ جگ جو جیو 1000 سال، اور اللہ سب کچھ تباہ برباد کر دے کسی ملک کا، اور اللہ سب کو اچھا کر دے اور یہ کر دے، یہ بڑی بڑی دعائیں بڑی ان ریئلسٹک قسم کی ہوتی ہیں۔ عمر خضر عطا فرمائے، عمر خضر السلام کو مل گئے، بعد میں کسی کو نہیں ملتی، تو وہ بولتا ہے ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے بڑی بڑی۔ زرداری کا انتقال ہو جائے، نواز شریف کا انتقال ہو جائے، عمران خان کو کچھ ہو جائے، یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان دعاؤں کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ دعائیں جو بھی ہمارے حالات ہیں یہ پوری قوم کی حرکتوں کی وجہ سے عذاب کے طور پر، قہر کے طور پر، یا آزمائش کے طور پر مسلط کیے گئے۔ جب تک من حیث القوم پورا معاشرہ ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا، ایک انڈیویجول شخص کی یا کچھ انڈیویجول شخص کی انفرادی طور پر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے لیے پورے معاشرے کو ٹھیک ہونا پڑے گا، پھر ان لوگوں سے جان چھٹے گی، پھر سسٹم کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ آپ کے اور میرے ایک دعا مانگنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک پوری قوم، پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق نہ ہو جائے، ٹھیک نہ ہو جائے، اور ایسا ظاہر باتیں ہونا بہت مشکل ہے۔ دوسری قسم کی دعائیں کو میرا دوست عبداللہ تخریبی دعائیں کہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ماں کو دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اللہ میرے بچے کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے نہ چل سکے۔ چھوٹا سا بچہ گود میں دعا مانگ رہی تھی، اب اس کے بچے کے سامنے کوئی آنکھ اٹھا کے نہ سمجھے تو کیا کیا جائے؟ اس کا بچہ سردار بن جائے اور باقی کی پوری دنیا اس کی غلام بن جائے۔ اللہ میرے بچے کو بے انتہا رزق دے کہ لوگ سارے لائنوں میں کھڑے ہو کے اسے رزق مانگنے ہیں، تو آپ کا بچہ امیر ہو جائے، باقی سارے فقیر ہو جائیں، باقی سارے غریب ہو جائیں۔ اللہ میرے بچے کے سب سے اچھے مارکس ہیں پورے شہر کے اندر، تو باقی کے سارے بچے فیل ہو جائیں۔ تو یہ تخریبی دعائیں ہوتی ہیں جس میں آپ اپنا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اف یو ریڈ بٹوین دی لائنز، کہیں نہ کہیں بیچ میں آپ باقی لوگوں کا برا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میں اس شہر عداوت میں رہتا ہوں کہ جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کی تخریبی جو دعائیں نا وہ عموماً قبول نہیں ہوتی۔ آپ اپنے لیے بھلا چاہیں تو دوسرے کے لیے بھی بھلا چاہ لیں، جنرل بات کر لیں، لیکن صرف اپنے کو مل جائے اور باقی کسی کو نہ ملے نا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ میری سب سے اچھی کمپنی اور ایسی کمپنی دنیا میں کسی نے سنی بھی نہ ہو تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ مجھے بل گیٹس بنا لے تو یہ تو بڑی دعاؤں والے پہلی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب ستاریزی بن جائے تو بھی بڑی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسری میں تقریبی دعائیں ہوتی ہیں۔ تیسری دعا جو عبداللہ کہتا ہے جو قبول ہو جاتی ہیں وہ چھوٹی موٹی دعائیں ہوتی ہیں۔ وہ بالکل چھوٹی سی بے ضرر سی معصوم دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو قبولیت کے دروازے تک لے جاتی ہیں۔ جب قبولیت آپ کو مل گئی، ایز اے شخص آپ کو قبولیت مل گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے
راضی ہو گئے تو اس کے بعد پھر یہ دعائیں شعائیں ساری کی ساری قبول ہو جاتی ہیں. پھر قبول ہو بھی یا نہیں ہو فرق کیا پڑتا ہے، اصل چیز تو رضا تھی نا، وہ مل گئی، اب جیسی چاہے گزر جائے، اللہ مالک ہے. تو چھوٹی دعائیں مانگنی چاہیے، بجائے اس کی کہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے توفیق دینا زندگی میں کبھی میں 1000 حج کروں اور 100 عمرے کروں اور 10,000 نفل پڑھوں. اس سے بہت اچھا اللہ میاں، اللہ سائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نماز ابھی آ رہی نا ظہر کی، یہ مجھ سے مس نہ ہو جائے، اس کی مجھے نا توفیق دے دے. اللہ سائیں میری آج کی نمازیں پوری ہو جائیں، اللہ سائیں 2 رکعت نفل پڑھ لوں بس ابھی، دستی کیشنا نقد پڑھ لیجئے. وہ کہتے ہیں نا سندھی میں ہانے کے ہانے، تو ہانے کے ہانے پڑھ لیجئے، بجائے اس کے کہ 10-20 سال بعد کی پلاننگ کر رہا ہوں. اللہ سائیں مجھے عافیت والا رزق دے، اللہ سائیں میری زندگی آسان کر دے، اللہ سائیں آج سر میں درد ہے ٹھیک فرما دے، اللہ سائیں مجھے پاس جیکٹ نہیں ہے مجھے جیکٹ دے دے. بالکل چھوٹی چھوٹی معصوم بے ضرر دعائیں مانگیں، اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ تو ہو گئی ہماری چھوٹی دعائیں. تو ان چھوٹی موٹی دعاؤں کے اوپر کام کریں. یہ چھوٹی دعائیں ایک نہ ایک دن آپ کو کسی بڑی دعاؤں تک بہت آرام سے لے جائیں گی اور آپ کی زندگی آسان کر دیں گی. چھوٹی دعاؤں سے شروع کریں، بڑے کام تک آپ ضرور پہنچ جائیں گے. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ کا ذیشان عثمانی.